میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی، خال المسلمین، کاتب وحی، ان کے بارے میں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان سیدنا عبد الرحمن بن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، یعنی اے اللہ میرے اس صحابی کو، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہادی یعنی ہدایت دینے والا، مہدی یعنی ہدایت یافتہ بنا دے، ان کے ذریعے لوگوں کو بھی ہدایت نصیب فرما۔ تفسیر کی میرے پاس اس وقت گنجائش نہیں ہے، وقت کے دامن میں موضوع زیادہ سمیٹنے کی اس وقت ہے ارادہ۔ یعنی امام حضرت امیر معاویہ کے بارے میں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی؟ دوسری، حضرت سیدنا عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم اور حکمت سکھا دے اور اسے عذاب سے بچا۔ قسمت پر ناز کریں ہر وہ میرا نبی کا امتی جس کے لیے حضور کی زبان سے نکل گیا یا اللہ اس کو عذاب نار سے محفوظ فرما دے۔ میرے حضور نے جو بھی رب سے دعا مانگی اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام حبیبہ کے پاس جلوہ فرما تھے رضی اللہ تعالی عنہا۔ کسی نے دروازے پر دستک دی، حضور نے فرمایا دیکھو کون ہے؟ عرض کی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آپ نے فرمایا انہیں بلا لو۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کان پر قلم رکھا ہوا تھا۔ کاتب جو ہے نہیں وہ اکثر کان پہ، اسٹوڈنٹ بھی ہے لکھتے لکھتے کیا کرتے ہیں کان پہ قلم چلا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ تمہارے کان پر قلم کیسا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس قلم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیا ہے، ہر وقت میں تیار رہتا ہوں کہ جو بھی کملی والے ارشاد فرمائیں گے میں لکھ لیا کروں گا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہارے نبی کی طرف سے تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، میری خواہش ہے کہ تم صرف وحی کی کتابت کیا کرو اور میں ہر چھوٹا بڑا کام اللہ کی وحی سے ہی کرتا ہوں۔ تم کیسا محسوس کرو گے جب اللہ تعالیٰ جل شانہ تمہیں پوشاک پہنائے گا یعنی خلافت عطا فرمائے گا۔ یہ بات سن کر حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا انہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو بیٹھ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو خلافت عطا فرمائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں لیکن اس میں آزمائش ہے، آزمائش ہے، آزمائش ہے۔ ام حبیبہ ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے دعا فرما دیجئے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم اہدہ بالہدا وجنبہ الردى واغفر لہ فی الآخرۃ الاولی فی الآخرۃ والاولی۔ اے اللہ معاویہ کو ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرما، انہیں ہلاکت سے محفوظ فرما اور دنیا اور آخرت میں ان کی مغفرت فرما۔ حضرت سیدنا وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بار حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم سے مس ہو رہا ہے؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی میرا پیٹ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
دعا فرمائی اے اللہ اسے علم اور حلم سے معمور فرما، علم بھی عطا فرما، بردباری بھی عطا فرما، معاملہ فہمی بھی عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس تشریف لائے، آقا جی ام المؤمنین کے پاس تشریف لائے، اور سیدنا ام حبیبہ کو اپنے بھائی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالوں میں کنگھی کرتے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرے بھائی ہیں، میں ان سے محبت کیوں نہ کروں؟ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صرف تم ہی نہیں کرتی، اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ان تمام